کسی کا دل نہ توڑے۔ سب بچے خوشی سے الفاچے لننے لگے کیونکہ بچوں نے دیکھ لیا تھا کہ مون ماموں اور کامی ماموں گاڑی سے آتر رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ایک بڑا سا پنجرا نما ڈبہ ہے جس میں چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے چوزے ہیں۔ جب وہ اندر آئے تو انہوں نے کہا ہم ہر بچے کے لیے دو دو چوزے لائے ہیں، بولو منظور؟ منظور ہے، منظور ہے، سب بچے ایک آواز میں بولے۔ اب کامی ماموں نے بچوں کو سمجھایا کہ اپنے چوزوں کو ٹائم پر دانا اور پانی دینا ہے، یہ بیچارے بول نہیں سکتے کہ ہمیں بھوک پیاس لگی ہے، اس لیے ان ننھے منھے چوزوں کا خیال اب کو بہت رکھنا پڑے گا۔ بچوں نے وعدہ کیا کہ وہ چوزوں کا بہت خیال رکھیں گے اور انہیں تنگ نہیں کریں گے۔ اب چوزے سارا دن چوں چوں کرتے گھر میں بھاگے پھرتے تھے۔ بچوں نے چھوٹے چھوٹے برتن رکھ لیے تھے جن میں انہیں دانا اور پانی ڈالا کرتے تھے۔ جب چوزے دانا کھاتے تھے تو بچے انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے۔ دانیال کی کوشش ہوتی تھی کہ چوزے برگر بھی کھائیں اور پیپسی بھی پیے، لیکن وہ اپنی پسند کی چیزیں زیادہ کھاتے تھے۔ سب سے دلچسپ وہ منظر ہوتا تھا جب کوئی چوزا کڑا مکوڑا منہ میں پکڑ کر تیزی سے بھاگتا تھا اور دوسرا اسی تیزی سے اس کی طرف بھاگتا تھا کہ مجھے بھی دو۔ ایلیا سب بچوں میں بڑی تھی، اسے ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے ایک بڑے کپڑے دھونے والے ٹب میں پانی بھر کر اس میں نیل ملا دیا اور سب چوزوں کو پکڑ کر اس میں چھوڑ دیا۔ اب چوزے ڈبکیاں لگا رہے تھے اور ٹھنڈے پانی سے خوش تھے۔ جب باہر نکلے تو سفید چوزے ہلکے ہلکے نیلے ہو کر بڑے پیارے لگ رہے تھے۔ ایک دن شان ماموں نے آ کر بتایا کہ ایک موٹی سی بلی خطرناک ارادوں کے ساتھ چوزوں کے ڈبے کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ بچے بڑے پریشان ہوئے، اب جب بھی انہیں بلی نظر آتی وہ اس سے بھگا دیتے۔ ان بچوں کے گھر میں ایک ماسی کام کرتی تھی۔ ایک دن اس کا چھوٹا بیٹا بلو اس کے ساتھ آیا۔ وہ بڑی دلچسپی سے بچوں کو چوزوں کے ساتھ کھیلتے دیکھ رہا تھا۔ وہ بچوں کے پاس گیا اور کہا ایک چوزا مجھے دے دو، میں اسے اپنے گھر لے جاؤں گا اور اسے دانا پانی کھلاؤں گا، کھیلوں گا۔ لیکن سب بچوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم کیوں دیں اپنا چوزا۔ وہ بیچارہ مایوس ہو کر چلا گیا۔ کومل خالہ نے سمجھایا کہ دے دو، ہم تمہیں اور لے دیں گے، لیکن بچے نہ مانے۔ دوسرے دن سب بچے اپنے دوست کی سالگرہ کی تقریب پر گئے ہوئے تھے۔ جب رات گئے واپس آئے اور ڈبے کے پاس گئے تو دیکھا کہ ایک موٹی سی بلی ڈبے میں بیٹھی ہے اور تمام چوزوں کا صفایا کر چکی ہے۔ بچوں کا غم اور غصے سے بارہ حال ہو گیا۔ نانو امی نے سب بچوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا بچوں، تم نے ماسی کے بیٹے کا دل توڑا، وہ بھی تو تمہارے جیسا بچہ تھا، اس کا دل بھی چاہتا تھا کہ وہ چوزوں سے کھیلے، اس لیے اس نے تم لوگوں سے ایک چوزا مانگا تھا جس پر تم لوگوں نے صاف انکار کر دیا۔ اللہ کو غریب بہت پیارے ہیں، ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیں اپنی خوشیوں کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد غریب لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو۔ اگر تم ماسی کے غریب بچے کو ایک چوزا دے دیتے تو شاید تمہارے چوزے بلی نہ کھا سکتی، اور اگر کھا بھی لیتی تو تمہیں یہ خوشی ہوتی کہ ایک تو ہم نے غریب بچے کو دے دیا تھا۔ بچے بہت شرمندہ ہوئے، انہوں نے نانو امی سے وعدہ کیا کہ آئندہ غریبوں کا خیال رکھیں گے تاکہ اللہ ہم سے خوش ہو اور کسی سوال کرنے والے کا سوال رد نہ کریں گے۔